اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے اسم بلحاظ عدد، یعنی عدد کے لحاظ سے اسم۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسم بلحاظ حالت، یعنی حالت کے لحاظ سے اسم کو، اور اس کے بعد اسم بلحاظ وسعت، یعنی وسعت کے لحاظ سے اسم۔ حالت کے لحاظ سے ہم نے پڑھا اسم کے 3 جز ہوتے ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ اور وسعت میں ہم نے پڑھا اسم کے 2 جز ہوتے ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ فاعلی حالت کی ہم نے پہچان پڑھی حالتوں میں سے کہ 2 پیش یا 1 پیش اس کا اعراب ہوتا ہے، یعنی آخری حرف والی حرکت۔ اور مفعولی حالت کا اعراب 2 زبریں یا 1 زبر، اور اضافی حالت کا اعراب 2 زیریں یا 1 زیر۔ یہ تھی ان کی پہچان۔ وسعت میں نکرہ معرفہ کی نکرہ کی پہچان تھی تنوین، یعنی 2 پیشیں، 2 زبریں یا 2 زیریں جو اس کا اعراب ہوگا۔ اور اس کو معرفہ کرنے کے لیے جب ہم الف لام لگاتے ہیں تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ یہ تھا حالت میں اور وسعت میں۔ آج ہم اسم کو تیسرے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، اسم بلحاظ عدد، عدد یعنی گنتی کے اعتبار سے۔ اب اس کے اگر ہم دیکھیں اردو میں تو 2 جز بنتے ہیں، واحد اور جمع، یعنی انگریزی میں دیکھیں تو سنگولر اور پلورل، واحد اور جمع۔ اور اردو میں واحد 1 کو کہتے ہیں، 1 کو کہتے ہیں اردو میں، اور جمع 2 یا اس سے زیادہ کو، یعنی اردو میں جمع 2 سے شروع ہو جاتی ہے، اور 2 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں وہ جمع میں آئیں گے۔ اسی طرح انگلش میں بھی یہی ہے، 1 واحد کے لیے، جمع پلورل 2 یا اس سے زیادہ کے لیے۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ایک الگ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، تثنیہ، تے سے نون یہ ہے تثنیہ، یہ عربی میں استعمال ہوئی ہے، جبکہ اردو میں تو صرف واحد اور جمع ہی ہیں، اور انگریزی میں بھی، لیکن عربی میں تثنیہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو عربی میں واحد کہتے ہیں 1 کو، اور تثنیہ کہتے ہیں، یعنی تثنیہ استعمال ہوا عربی میں 2 کے لیے، یعنی جوڑے کے لیے عربی میں ہمیشہ تثنیہ استعمال ہوگا جہاں پہ صرف 2 کی بات ہوگی، نہ 1 کی ہوگی نہ 2 سے زیادہ کی ہوگی، 2 کی ہوگی صرف۔ اور عربی میں جو جمع ہے وہ ہوتی ہے 3 یا اس سے زیادہ سے شروع ہوتی ہے، 3 سے شروع ہوتی ہے، 3 یا زیادہ، یعنی عربی میں واحد 1 کو کہتے ہیں۔ تثنیہ عربی میں جوڑے کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، جب بھی عربی میں 2 آئے گا وہ ہمیشہ تثنیہ ہوگا، نہ وہ واحد ہوگا نہ وہ جمع میں آئے گا۔ جمع میں عربی میں جو جمع ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے، 3 یا اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے وہ سارے جمع میں آئیں گے، وہ سارے جمع میں آئیں گے۔ تو یہ تھا اسم بلحاظ عدد، عدد کے لحاظ سے اس کے 3 جز، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب سوال یہ ہے کہ عربی میں تثنیہ کیوں استعمال ہوا ہے جبکہ اردو اور انگریزی میں واحد اور جمع، سنگولر اور پلورل ہی ہوتے ہیں؟ تو عربی میں تثنیہ کیوں استعمال ہوا؟ عربی میں تثنیہ اس لیے استعمال ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے، یعنی ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا جوڑا بنایا اس کو سمجھنے کے لیے عربی میں تثنیہ کی اس طرح استعمال ہوئی ہے۔ اور تثنیہ جہاں بھی آئے گا وہاں 2 کا ترجمہ آئے گا۔ تو یہ تھا اسم بلحاظ عدد، واحد، تثنیہ اور جمع، اس کے 3 جز۔ یہاں پہ اس کی بات مکمل ہوتی ہے، آگے آتی ہے جمع کی 2 قسمیں آتی ہیں آگے، اور وہ جمع کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ پہلی جمع کی قسم ہے جمع مکسر، اور جو جمع کی دوسری قسم ہے وہ ہے جمع سالم۔ جمع سالم، یہ جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ اب جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ جمع مکسر میں جیسا کہ ہمیں نام سے پتہ لگ رہا ہے، اس میں کسر کرنا یعنی توڑنا، توڑنے سے آئی ہے۔ تو یہ جمع مکسر ایسی جمع ہے جس میں لفظ کا واحد ٹوٹ جائے، یعنی جب واحد ہے وہ الگ ہو اور جمع میں جا کے اس کا واحد تبدیل ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ مثال کے طور پہ کتابن، ابھی یہ واحد ہے، جب یہ جمع میں آئے گی تو وہ جمع مکسر میں آئے گی۔ کیسے؟ جب یہ جمع میں گئی تو یہ بن گیا کتبن، جمع میں جا کے یہ بن گیا کتبن، کتابن سے کتبن۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ الف تھا، یہاں پہ الف نہیں ہے،
تو یہ کتابن سے کتبن جو ہے یہ اس کی جمع بنی ہے جمع مکسر. اور جمع مکسر کی ہمیں جب جمع سالم ابھی ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیسے اس کا واحد ٹوٹا ہے. تو یہ تھا جمع مکسر. اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں. نہرن، نہرن سے انہارن، انہارن، انہارن. یہاں پہ بھی دیکھیں واحد ہی نہرن اور یہاں پہ الف کا اضافہ ہو گیا، یہاں پہ بھی الف کا اضافہ ہو گیا. تو یہ جمع مکسر کی مثال ہے. نہرن سے انہارن، کتابن سے کتبن. اسی طرح یومن سے ایامن یا شجرن سے اشجارن. یہ بھی جمع مکسر کی مثالیں ہیں. آگے آتی ہے جمع سالم. اب جمع سالم میں کیا ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں لفظ سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے سالم یعنی سلامت رہنا. تو یہ سلامت رہنے سے ہے یہ ایسی جمع ہے جس میں لفظ کا واحد سلامت رہتا ہے. ہو بہو ویسا ہی لفظ جمع میں آ جاتا ہے لیکن اس کا کچھ اضافہ ہوتا ہے آخر میں تو وہ جمع بن جاتی ہے جمع سالم. مثال کے طور پہ مسلمن، مسلمن. ابھی یہ واحد ہے، جب اس کی جمع بنے گی وہ جمع سالم کی مثال آئے گی. اس کی جمع بنتی ہے مسلمون، مسلمون. اب آپ یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کہا کہ یہاں پہ الف نہیں ہے، یہاں پہ الف ہے اور جمع میں جا کے الف ٹوٹ گیا یعنی ختم ہو گیا. یہاں پہ الف نہیں ہے دونوں جگہ پہ، یہاں پہ دونوں جگہ پہ آ گیا یعنی واحد برقرار نہیں ہے اس کا. لیکن جمع سالم میں آپ دیکھیں میم، سین، لام، میم، یہ چار حروف تھے. ہو بہو ایسے ہی یہ چار حروف جمع میں آیا میم، سین، لام اور میم. یعنی اس کا واحد پورا کا پورا سلامت رہا ہے جمع میں بھی، آخر میں اس کا اضافہ ہوا ہے تو یہ جمع بن گئی. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، اس سے بالکل مختلف ہے. یہاں پہ بیچ میں لفظ کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا لیکن یہاں پہ لفظ واحد جو ہے وہ پورا کا پورا سلامت رہا ہے، آخر میں ہم نے اضافہ کیا تو جمع بن گئی. تو اس طرح یہ جمع مکسر، یہ جمع سالم اور یہ والی جمع مکسر. اسی طرح ظالمن سے بنے گا ظالمون، شاہدن سے شاہدون، عابدن سے عابدون. یہ ساری جمع سالم کی مثالیں ہیں جن میں لفظ پورا واحد جیسا ہی رہتا ہے، آخر میں کچھ اضافہ ہوا تو وہ جمع بن گئی جمع سالم. تو یہ تھی جمع سالم. اگر ہم جمع مکسر کو دو اعتبارات سے دیکھیں تو اس کی دو پہچانیں بنتی ہیں جمع مکسر کی. وہ کون کون سی ہیں؟ کہ جمع مکسر کا جو اعراب ہوتا ہے وہ واحد جیسا ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ دیکھیں واحد میں اس کا اعراب تھا دو پیشیں، جمع میں بھی جب گیا اس کا اعراب دو پیشیں ہی رہا یعنی کتابن کتبن. یعنی جمع مکسر کا جو اعراب ہوتا ہے وہ واحد جیسا ہی ہوتا ہے. یہ ہوگی پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمع مکسر ہوتی ہے یہ ذاتی ناموں سے آتی ہے. جمع مکسر ذاتی ناموں سے آتی ہے یعنی کتاب ذاتی نام. کسی بھی چیز کا ہم نام لیں اس کا شکل، اس کی شکل، اس کی تصویر یا اس کا ڈھانچہ ہمارے ذہن میں آ جائے تو کتاب ایک وجود رکھتی ہے، شکل رکھتی ہے. تو یہ جو جمع مکسر ہے وہ ذاتی ناموں سے آتی ہے. کتابن ذاتی نام ہے، نہرن نہر یہ بھی ذاتی نام ہے تو اس کی جمع بھی جمع مکسر ذاتی ناموں سے آئی ہے. اور اس کے برعکس جو جمع سالم ہے اس کا اعراب اگر ہم دیکھیں تو وہ جمع میں بالکل تبدیل ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں دونوں کے اعراب تبدیل ہیں. اور یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات کہ یہ جمع مکسر ذاتی ناموں سے آتی ہے اور جمع سالم صفاتی ناموں سے آتی ہے. یعنی مسلمن یہ صفاتی نام ہے یعنی فرما بردار. تو یہ فرما بردار ایک صفت ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو مسلمن سے مسلمون یہ ذاتی ناموں سے جمع مکسر اور یہ صفاتی ناموں سے جمع سالم. جمع مکسر کا اعراب واحد جیسا، جمع سالم میں اعراب تبدیل ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے یہ کہا کہ جمع سالم میں اعراب تبدیل ہو جاتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جمع سالم کے موقع پہ اعراب کی ہو جاتی ہیں دو قسمیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے جمع سالم کے موقع پہ جو اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک گراف بنانا پڑتا ہے. اب ہم ایک قسم کو تینوں اعتبارات سے دیکھیں گے یعنی حالت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے اس گراف کو بنانے کے لیے. تو یہ بنے گا حالت کے لحاظ سے ہم لکھیں گے فاعلی، مفعولی اور اضافی. یہ ہم نے حالت کے لحاظ سے اسم کو لکھ لیا، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت. اب عدد کے اعتبار سے ہم لکھیں گے یہاں واحد، تثنیہ کیونکہ عربی میں تثنیہ استعمال ہوتا ہے، اور جمع. یہ تینوں ہو گئے جو حالت کے اعتبار سے اور یہ تینوں ہو گئے وسعت کے عدد کے اعتبار سے. تو یہ ہمارا گراف بنا ہے. اس میں ہم لفظ کو رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اعراب کی کون کون سی دو قسمیں بنتی ہیں. تو یہاں پہ ایک لفظ ہم رکھ کے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ شاہدن، شاہدن
اب اگر ہم اس کی جگہ کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا یہ اپنی جگہ کے اعتبار سے صحیح پڑھا ہوا اپنی جگہ پہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ فاعلی حالت کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2 پیش ہے یا 1 پیش. تو ٹھیک ہے, یہ فاعلی حالت کے نیچے ہے اور یہ واحد بھی ہے, تو اپنی جگہ کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے, فاعلی حالت اور واحد. اب جب یہ مفعولی حالت میں جائے گا, مفعولی حالت میں ہم نے اعراب پڑھا تھا 2 زبریں یا 1 زبر, تو یہ بن جائے گا شاہدن, 2 زبریں اور ساتھ ایک الف, شاہدن شاہدن, یہ ہوگی مفعولی حالت. اور اضافی حالت میں جا کے آئے گا شاہدن, کیونکہ اضافی حالت کا اعراب تھا 2 زیریں یا 1 زیر, تو یہ اس کی اضافی حالت ہے اور تینوں واحد ہیں. یہ فاعلی حالت کا واحد, مفعولی حالت کا واحد اور یہ اضافی حالت کا واحد. شاہدن شاہدن شاہدین, یہ تینوں تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان میں ان کی آواز آتی ہے, ان اور ان. یہ ہو گئے اعراب کی پہلی قسم, اعراب الحرکت. اعراب کی پہلی قسم اعراب الحرکت, یعنی یہ حرکت والا اعراب ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو بھی حرکت آئے وہ اس کا اعراب کہلاتا ہے. تو یہ حرکت والا اعراب ہے, یہ ہو گئی اس کی پہلی قسم جمع سالم کے موقع پہ. اب تثنیہ میں جا کے یہ کیا بنے گا؟ تثنیہ میں جا کے یہ بن جائے گا شاہدانی. اپنی جگہ کے اعتبار سے صحیح ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہلے نازل کیا, عربی گرامر بعد میں بنی. تو قرآن مجید نے جو قاعدہ جس طرح بتا دیا ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے. اب قرآن مجید نے تثنیہ کے لیے جو استعمال کیا وہ یہ آواز استعمال کیا, آنی کی آواز, کیونکہ ہم نے پڑھا اس کا واحد یہ تھا شین الف ہے دال, شین الف ہے دال, یہاں تک اس کا واحد تھا. اب آخر میں جو اس کی آواز آ رہی ہے وہ یہ آنی آواز آ رہی ہے, آنی. اب یہاں پہ اس کا اعراب یہ زیر نہیں ہے, اس کا اعراب یہ پوری آواز ہے جو کہ آ رہی ہے. یہ پوری آواز مل کے ایک اعراب بنا رہی ہے جو کہ تثنیہ میں فاعلی حالت کا اعراب ہے. تثنیہ میں فاعلی حالت کا اعراب ہے آنی. تو یہ اعراب کی دوسری قسم ہے اعراب بالحروف. اعراب کی دوسری قسم اعراب الحروف, یعنی یہ حروف سے مل کے اعراب بن رہا ہے. یہ دیکھیں حروف سے مل کے. اب یہ صرف زیر ہے, اس کا اعراب نہیں کہلائے گا, اس کا اعراب ہے آنی. یہ پوری آواز ہے, آواز ہے یہ. اور تثنیہ میں یہ ہو گئی فاعلی حالت کی آواز, یعنی اس کا اعراب شاہدانی, یہ تثنیہ کے لیے ہے. اور تثنیہ جب مفعولی حالت میں جائے گا تو بنے گا شاہدینی, آخر میں عینی کی آواز آئے گی. تو اس کا مطلب اس کا اعراب جو ہے یہاں پہ تثنیہ میں مفعولی حالت کا اعراب ہے وہ ہے عینی. یہ آواز اس کا مل کے اعراب بنا رہی ہے, یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں عینی کی آواز آ جائے تو وہ تثنیہ میں اس کی مفعولی حالت ہوگی. یعنی تثنیہ یعنی 2 مفعولی حالت جس پہ کام واقع ہوا ہو. اور اس کی اضافی حالت میں بھی عینی کی آواز آئے گی شاہدینی. اور جمع میں ابھی ہم نے پڑھا مسلم سے مسلمونا, شاہد ان سے شاہدونا, تو یہ اس کی آواز آئے گی شاہدونا. اب یہاں پہ دیکھیں واحد تھا شین الف ہے اور دال, آخر میں اونا کی آواز آ رہی ہے, تو اس کا مطلب اس کا اعراب ہے یہ اونا. یعنی جمع میں جو فاعلی حالت کا اعراب ہے وہ یہ زبر نہیں ہے, یہ پورا اعراب ہے اونا, یہ آواز اعراب بالحروف, یہ پورا اعراب ہے اس کا. اور جو جمع میں مفعولی حالت میں جب یہ جائے گا واحد شاہدن, تو یہ بن جائے گا شاہدینہ, شاہدینہ. آخر میں اس کے اینا کی آواز آ رہی ہے کیونکہ واحد یہ تھا, آخر میں آئی اینا کی آواز, تو یہ بن گیا اس کا اعراب اینا. یعنی جمع میں جو مفعولی حالت کا اعراب ہے وہ ہے اینا. اب یہ جو آواز آ رہی ہے یہ اس کا اعراب ہے, یہ زبر اس کا اعراب نہیں کہلائے گا. اور جمع میں اضافی حالت میں بھی شاہدینہ ہی بنے گا. تو یہ اعراب کی 2 اقسام تھیں, اعراب الحرکت اوپر والے 3 ان ان, یعنی یہ حرکت والے اعراب تھے. اور جو نیچے والے 6 ہیں آنی, شاہدانی, شاہدینی, شاہدینی, شاہدونہ, شاہدینہ, شاہدینہ, یہ جو 6 ہیں یہ سارے اعراب الحروف کہلاتے ہیں. یعنی یہ سارے حروف سے مل کے اعراب بن رہا ہے, ان کی آوازیں بن رہی ہیں. اب یہاں پہ نہ زیر اس کا اعراب ہے فاعلی حالت کا, نہ زبر اس کا اعراب ہے. یہاں پہ آنی اس کا اعراب ہے اور یہاں پہ اونا جمع میں اس کا اعراب ہے. یعنی قرآن مجید میں جہاں پہ بھی آنی استعمال ہوگا یا عینی استعمال ہوگا وہ ہمیشہ تثنیہ کے لیے آئے گا, اور جہاں پہ اونا اور جہاں پہ اینا آئے گا وہ ہمیشہ جمع کے لیے استعمال ہوگا. تو آنی اور اونا وہ فاعلی کے لیے ہیں, عینی اینا یہ مفعولی کے لیے ہیں آوازیں. تو اس لیے اس طرح ہم نے پڑھا یہ اعراب کی 2 اقسام اس گراف کی مدد سے, ان ان, آنی عینی عینی, اونا اینا اینا, یہ ایک قسم کی 9 آوازیں ہیں. اس سے پہلے ہم اب جمع سالم کا کوئی بھی لفظ لگا دیں. مثال کے طور پہ عابدن, عابدن, عابدین, عابدانی, عابدینی, عابدینی, عابدون, عابدینہ, عابدینہ. اسی طرح ظالمن, 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 ظالمانی, ظالمینی, ظالمینی, ظالمون, ظالمینہ, ظالمینہ. واحد اس کا ویسے ہی رہے گا, آخر میں ان آوازوں کا اضافہ ہوگا, ان آنی عینی عینی, اونا اینا اینا.
یہ ساری ایک قسم کی 9 آوازیں بنتی ہیں، ایک قسم کی 9 آوازیں. اور یہی اس گراف کا فائدہ ہے کہ ہم اس گراف سے 3 چیزیں پہچانتے ہیں. یعنی یہ کامن آوازیں ہیں. اس سے پہلے ہم جمع سالم کا کوئی بھی لفظ لگا دیں وہ سارا اسی پیٹرن سے آئے گا. ظالمن ظالمن ظالمن، مسلمن مسلمن مسلمن، مسلمانی مسلمین، صالحانی صالحین، شاہدون شاہدین، عابدون عابدین، وہ سارے اسی طرح بنیں گے. یعنی جمع سالم کی جتنی بھی مثالیں ہیں وہ ساری اسی گراف کے مطابق آئیں گی. یہ ہو گئی آوازیں، ایک قسم کی 9 آوازیں. یہ ساری 9 آوازیں بننی ہیں ایک قسم کی. اب دوسری جو چیز ہے ہم اس گراف کی مدد سے پہچانتے ہیں وہ ہے نام. نام کیسے ہم نکالتے ہیں؟ اور نام ہی ہم ان آوازوں کا نکالتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک آواز ہے ان، تو اس کا نام تینوں اعتبارات سے نکالیں گے. یعنی حالت کے لحاظ سے، وسعت اور عدد کے لحاظ سے. ان آواز حالت کے لحاظ سے ہے فائلی، تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہم فائلی. وسعت کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ نکرہ ہے، کیونکہ نکرہ کی پہچان ہے اس کا اعراب تنوین، تو یہ تنوین ہی ہے، تو یہاں پہ آ جائے گا نکرہ نکرہ. اور یہ عدد کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ واحد ہے، تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہم واحد. یہ ہو گیا ان آواز کا نام نکل آیا. اس کا نام نکل آیا فائلی نکرہ واحد. اب اس کا معنی کیسے نکالیں گے؟ نام سے اس کا معنی نکل آئے گا. جب ہم نے اسم لازم حالت پڑھا تو فائلی حالت کی ہم نے پہچان پڑھی اردو میں نے سے. یعنی کسی اسم کے ساتھ نے لگا ہو تو وہ فائلی حالت میں ہوگا. حامد نے محمود کو مارا تو وہ فائلی حالت ہے. اور نکرہ اسم لازم وسعت میں ہم نے پڑھا نکرہ کی پہچان کسی یا کوئی، کیونکہ عام بات ہوتی ہے نکرہ میں کسی. اور واحد کا ترجمہ ایک. اس کو سیدھا کریں گے تو اس کا معنی بن جائے گا کسی ایک نے. کسی ایک نے، یہ ان آواز کا ترجمہ نکل آیا، معنی نکل آیا. یعنی ان کا ہم نے پہلے نام نکالا اور نام سے اس کا معنی نکل آیا. اب اس سے پہلے ہم کوئی بھی لفظ لگا دیں، مثال کے طور پہ ظالمن، تو ظالمن اس کا اپنا معنی ظلم کرنے والا، تو اس کا اپنا معنی بھی بیچ میں آ جائے گا ظالمن کسی ایک ظلم کرنے والے نے. اگر ہوگا ظالمن مفعولی حالت ہے تو اس کا ترجمہ ہم یہاں پہ مفعولی لکھ کے کو سے کریں گے، تو بن جائے گا کسی ایک ظلم کرنے والے کو. کو کہاں سے آیا؟ مفعولی حالت تھی. اور ایک کہاں سے آیا؟ کیونکہ واحد کی آواز آئی ہے. اور اسی طرح جب یہ تسنیہ میں جائے گا، تسنیہ ہمیشہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اگر آئے گا ظالمانی کی آواز آئے گی، ظالمانی 2 کے لیے، تو بنے گا فائلی نکرہ تسنیہ. یہاں پہ آ جائے گا تسنیہ، کیونکہ تسنیہ کی آواز ہے آنی تسنیہ. اور یہاں پہ آ جائے گا اس کا ترجمہ 2، کیونکہ تسنیہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ظالمانی تو اس کا مطلب بن جائے گا کوئی 2 ظلم کرنے والوں نے. کوئی نکرہ ظلم کرنے والے، ظالمن کا اپنا معنی، اور نے فائلی حالت ہے جو کہ آنی ہمیں بتا رہی ہے اس کا اعراب کے تسنیہ میں فائلی حالت کی آواز ہے، اور 2 خود تسنیہ. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظالمانی اس کے آخر میں تنوین نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی یہ کیسے اس کی یہ نکرہ ہے. تو یہ جو آوازیں ہیں یہ نیچے والی 6 یہ فکس ہیں، ان کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، آنن یا عینن نہیں بن سکتا. ان کے شروع میں اگر الف لام ہوگا تو وہ معرفہ ہے، اگر نہیں ہوگا تو وہ نکرہ ہے. یعنی ظالمانی یہ نکرہ، الظالمانی یہ معرفہ ہوگا. تو یعنی اگر الف لام نہیں ہے تو ہم اس کو نکرہ میں ہی گنیں گے، تو بنے گا کوئی 2 ظلم کرنے والوں نے. اب مفعولی حالت میں جب اس کی آواز ظالمین آئے گی، ظالمین، تو یہ بنے گا کوئی 2 ظلم کرنے والوں کو یعنی مفعولی حالت. اور بن جائے گا جمع میں جا کے ظالمون، تو ظالمون کا ترجمہ اس کے جو نام نکلے گا آواز کا، اونا آواز کا، وہ بنے گا فائلی نکرہ اور جمع. فائلی نکرہ جمع، یہ اس آواز اونا کا نام ہے، اور اس کا ترجمہ نکلے گا فائلی نے نکرہ کوئی یا کسی، اور جمع. اب جمع ہم نے پڑھا عربی میں 3 یا زیادہ کو کہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ وہ کتنے ہیں، 3 یا زیادہ، تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں بہت سے. اب بہت سے میں 2 نہیں آ رہے، 2 صرف تسنیہ کے لیے تھا. جمع میں آ رہے ہیں 3 یا اس سے زیادہ، یعنی بہت سے. اب یہ بن جائے گا ظالمون، تو بنے گا اس کا ترجمہ بہت سے ظلم کرنے والوں نے. بہت سے کیونکہ جمع، اور نے فائلی حالت ہے، اونا اس کا اعراب ہے. اور مفعولی حالت میں جائے گا اینا آواز آئے گی اس کی، تو بن جائے گا بہت سے ظلم کرنے والوں کو، کیونکہ کو آیا مفعولی حالت کی وجہ سے. تو یہ تھا ایک قسم کی 9 آوازیں، ان آوازوں کا نام اور نام سے ان کے معنی نکالنا. یعنی
اون آواز یا پھر آنی یا اونا، یہ جو اتنی سی آوازیں ہیں ان سے ہم اتنا لمبا معنی آرام سے نکال سکتے ہیں. تو یہ تھا جمع سالم. اور جمع سالم کے موقع پہ اعراب کی 2 اقسام، اعراب الحرکت اوپر والے 3 اور نیچے والے 6 اعراب الحروف. تو یہ تھا اسم بلحاظ عدد. یہ جو میں نے جتنے بھی الفاظ بتائے، ظالم، مسلم، عابد، اسی طرح اس کے جمع سالم میں اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ابھی. تو یہ 10 الفاظ میں نے لکھے ہیں: ظالم، عابد، ساجد، کافر، مسلم، مصلح، مشرک، صالح، عالم اور مؤمن. اس کے علاوہ بھی کئی ہیں لیکن میں نے 10 لکھے ہیں. اب یہ ساری جمع سالم میں آتے ہیں، یعنی ان کی جب جمع بنے گی وہ ساری جمع سالم میں آئے گا. اور ان آنی اینی اینی اونا اینا اینا، یہ ساری جو 9 آوازیں ہیں ان میں سے اب کسی بھی اسم کو رکھ کے دیکھ لیں، ان 10 کے 10 اسم کی وہ آوازیں بن جائیں گی. مثال کے طور پہ ساجدن، 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 ساجدانی، ساجدینی، ساجدینی، ساجدونا، ساجدینا، ساجدینا، یہ ساری ان سب کی آوازیں بن سکتی ہیں. تو یہ تھا اسم بلحاظ عدد، جس میں ہم نے واحد، تثنیہ، جمع مکسر، جمع سالم، یہ 2 اقسام جمع کی. اور جمع سالم کے موقع پہ اعراب کی 2 اقسام، اعراب الحرکت، اعراب الحروف، یہ ہم نے پڑھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے.